محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کے اندر ایک بہت بابرکت رات 15ویں شعبان کی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں وہ رات بھی آ رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا گناہگاروں کے اوپر بہت کرم ہے کہ خالق کائنات نے دن کے اپنا سال کے اندر کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے بنا دیے ہیں، کچھ مہینے ایسے بنا دیے ہیں کہ اگر گناہگار لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے جو شب برات ہے اس کا مطلب یہی ہے، برات یعنی کہ بری ہو جانا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ ان کی گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہو گئے تھے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اس رات کی جو فضیلت ہے وہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ میں کیا دیکھتی ہوں، رات کا ٹائم تھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر گھر میں موجود نہیں ہیں، اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے جب باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے حضور جنت البقیع میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں واپس آ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضور بھی میرے پیچھے تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کی جو رات ہے بڑی رحمت اور بڑی مغفرت والی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس پر رحمت دو عالم نے فرمایا، عائشہ آج کی اس رات کے اندر اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی جو بال ہیں اس کی تعداد سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں گناہگاروں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ جو قبیلہ بنو کلب تھا اس کی جو تمام لوگوں سے وہ بکریاں سب سے زیادہ تھیں، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک بکری کی جلد کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں انسان کوئی بھی گنتی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس رات میں کئی گنا بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اس رات میں ہر وہ بندہ جو کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس حال میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو لوگ مرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی جو روزی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے اور جو لوگوں کے نام اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی ہو، ہر لحاظ سے یہ جو رات ہے شب برات، یہ ہر لحاظ سے یہ قابل عبادت رات ہے اور قابل فضیلت رات ہے۔ اس رات کے اندر انسان کو عبادت ضرور بے ضرور کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اس رات میں 7 بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ بندہ جو مشرک ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اور دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور تیسرا جو کینہ رکھتا ہو، اور چوتھا جو اپنا چغل خوری کرتا ہو، اور پانچواں جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور چھٹا جو قاتل ہے، اور جو نمبر 7 ہے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، اس رات میں اس کے لیے بخشش نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 7 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کی بخشش کے فیصلے بھی فرماتی ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہیں اور کیا صدا لگاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کہ معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کہ مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو ختم کروں۔ یہ نماز مغرب سے لے کر اور جو طلوع آفتاب ہے وہاں تک یہ ساری رات یہ مسلسل اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے اس رات میں فضولیات میں پڑ جانا، پٹاخے بجانا اور لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کے سکون میں خلل ڈالنا، یاد رکھیے یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ باعث جو گناہ ہے اور جو خلق خدا کو تکلیف دینا یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک خلق خدا سے معافی نہ مانگی جائے تو کل قیامت والے دن بروز محشر بھی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اس رات میں پٹاخے اور شرلی کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، اس کی قطعاً جو ہمارا اسلام ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبرستان میں گئے تھے اس رات میں، شعبان شب برات میں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں قبرستان جانا یہ بھی سنت رسول ہے۔ لیکن ایک چیز میں جناب من کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو اگر کوئی انسان ادائی سنت کی نیت سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس نے سنت کے اوپر عمل کر لیا، اور فتنوں کے زمانے کے اندر ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے گویا کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو بس انسان کوشش یہی کرے، کیونکہ ابھی وہ شب برات آنے والی ہے، اس رات کے اندر ہم ابھی سے یہ عزم کریں کہ جب یہ رات آئے گی تو ضرور بے ضرور ہم اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، رات کو عبادت کیجیے، اور جو دن کا جو ہے 15ویں کا جو دن بنتا ہے اس دن میں روزہ رکھنا یہ بھی ایک مستحب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ رات کو عبادت کرنی چاہیے اور جو دن ہے اس کا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس کوشش کیجئے حلقہ احباب میں اس کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اچھے کمنٹ کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔